السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مریم کھوکھر ہے۔ میں نفسیات کے ڈاکٹر ہونے کے ناطے فیصل آباد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے افراد اس قسم کے مسئلے مسائل سے گزر رہے ہیں، لیکن کیونکہ اس مسئلے کے بارے میں لوگوں کو آگاہی حاصل نہیں ہے تو اس چکر میں بہت سے لوگوں کی زندگیاں بھی تباہی و بربادی کا شکار ہوتی ہیں۔ تو جس بیماری کے بارے میں آج میں آپ سے بات کروں گی اسے پیتھولوجیکل جیلسی کہا جاتا ہے، یعنی یہ شک شبے کی بیماری ہوتی ہے اور یہ دماغ میں کچھ کیمیائی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن صورتحال میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے پارٹنر کے اوپر، یعنی اگر ایک بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کے اوپر، یا ایک شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کے اوپر شک کی نگاہ سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جو پارٹنر ہے وہ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے، اور یہ صورتحال اس حد تک آگے بڑھ جاتی ہے کہ ایک شخص اپنے پارٹنر کے اوپر نظر رکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اس کی کردار کے اوپر تہمتیں بھی لگاتا ہے، بہت سے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و خوار بھی کرتا ہے۔ اور یہ کیفیت جو ہے اس میں کئی دفعہ جب صورتحال زیادہ بگڑتی ہے تو جو شخص اس مسئلے سے گزر رہا ہوتا ہے وہ سامنے والے شخص پہ جس کے اوپر وہ شک کر رہا ہوتا ہے اس کو تشدد کا نشان بھی بنا سکتا ہے۔ اس کیفیت کو شیکسپیئر نے اپنے ناول میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اوتھیلو نام کے کریکٹر کے ساتھ جو ہے ڈسکرائب کیا ہے، جہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ساری خام خیالی ہوتی ہے، ایک شخص کے دماغ کی طرف سے یہ ساری ایک بناوٹ ہوتی ہے، فیبریکیشن ہوتی ہے، جس میں سامنے والے شخص کو اپنے پارٹنر کے بارے میں یہ سب کچھ محسوس ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ بیماری کی شدت میں اپنے پارٹنرز کو گھر میں بند کر کے یا لاک کر کر بھی جاتے ہیں۔ وہ ان کے ٹیلی فونز میں کچھ اس طرح کی ایپس ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں جس میں وہ کس سے بات کریں، کس کو کیا میسیجز کریں، وہ ساری چیزوں کے اوپر ان کے نظر رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ کچھ لوگوں کو ان کے پیچھے بھی لگا دیتے ہوتے ہیں۔ جس شخص کے اوپر جو پارٹنر ہوتا ہے، جس کے اوپر شک کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ چاہے کتنے بھی دلائل پیش کر دے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، اپنی الہامی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے دعویٰ بھی کر دے، قسمیں بھی کھا لے اپنے رب کی یا اپنے ماں باپ کی، بچوں کی، پھر بھی سامنے والا شخص اس کے اوپر یقین نہیں کرتا اور وہ تب بھی اس کے بارے میں یہی ساری معاملات سوچتا ہے۔ کئی ایسے کیسز باہر رپورٹ کیے گئے ہیں، امریکہ، UK وغیرہ میں، ہاں، جہاں پر یہ دیکھا گیا کہ ایسے لوگ بہت زیادہ بیماری کی شدت میں سامنے والے شخص کو تشدد کا نشان اس حد تک بنا دیتے ہیں کہ وہ شخص اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کے علاج کے بارے میں بات کریں تو اس کا علاج بہت سیدھا سادہ اور آسان سا ہے، اور اس میں کچھ خاص قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں۔ ڈوپامین ریسیپٹر انٹیگونسٹ، وہ نفسیات کا ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے، اور وہ دوائی مریض کو دی جاتی ہے۔ اگر صورتحال اور شدت بہت زیادہ ہوتی ہے تو نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس اور گھر والوں کے پاس اس معاملے میں یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ مریض کو داخل کیا جائے تاکہ اس کی وجہ سے کسی کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں نہ جائے۔ تو علاج کے شروع میں اگر مریض تھوڑا سا تعاون کر لے یا گھر والے تعاون کریں تو وہ مریض بہت بہتر صورتحال کی طرف آ سکتا ہے۔ اس سے جس شخص کے اوپر شک ہو رہا ہے اس کو تشدد سے بھی بچایا جا سکتا ہے، اس کی زندگی کو بھی بچایا جا سکتا ہے، اور جو شخص بیماری میں مبتلا ہے اس کی بیماری کو بہتر کر کے اسے اچھی زندگی کی طرف بھی لے کر آیا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم نے پیتھولوجیکل جیلسی، جسے اوتھیلو سنڈروم کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے آج بات چیت کی، آپ کو اس کے بارے میں کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں گے وہ آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں گے، میں کمنٹ باکس میں ان کا بے صبری سے انتظار کروں گی۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو اختتام کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ نیچے دیے گئے بیل بٹن کو پریس کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ اپنی ذہنی صحت کا اور اپنے ارد گرد لوگوں کی ذہنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔